اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة. هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا الہ العالمین باوسیلہ محمد وآل محمد اس مجلس پاک دا اہتمام بانیان دا اہتمام مومنین دا
تمام مومنین دا ٹورا آیا، ہر قسم دا مومنین دا دار میں در میں قدمے سکھنے جو بھی کسی مومن نے حصہ بایا تعاون کیتا ہے بار الہ قبول و منظور فرما، اور اس امام بارگاہ نو باد و شاد فرما، اس مجلس نو شرف قبولیت عطا فرما، اس مجلس پاک دا اور حدیث قصہ دا تمام تار ثواب حاضرین دے جو بھی مرحومین نے انہاں دی اربان پیش کرنے الہ العالمین قبول و منظور فرما، تمام مومنین مرحومین دے درجات بلند فرما، تمام شہداء اسلام دے درجات بلند فرما، یا الہ العالمین صدقہ محمد و آل محمد ملک پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما، پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما، ارض پاکستان دے دشمناں دا ستیہ ناش فرما، یا الہ العالمین ملک پاکستان نو دن دگنی رات چونی ترقی عطا فرما، حاضرین دی تمام جائز حاجات مستجاب فرما، تمام مومنین نو کربلا مولا دی حاضری نصیب فرما، ملک اقبال حسین صاحب دا اہتمام اپنی بارگاہ دے اندر مولا قبول و منظور فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا برائے امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صلوات بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ سادات مومنین و مومنات، بندہ نا چیز نے اس وقت واڑے سامنے سورت آل عمران دے 13ویں رکوع دی پہلی آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ تمام علماء کرام اس بات تے متفق نے، جدوں بھی تسی قرآن پاک دی تفسیر دا مطالعہ کرو، احادیث تاریخ دی ورق گردانی کرو گے تے کائنات دے وچ تانوں بطول نام دیاں دو بیبیاں ملن گی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بطول، ایک حسنین پاک دی ماں زہرا بطول ہے، اور علامہ وحید و زمالہ دن لم ترا حمراتن قطو، بطول اس بی بی نو آخدے نے جن نے ساری زندگی نجاست نو جن دے نزدیک ساری زندگی نجاست آئی نہ ہوئی۔ اے مختصر وقت دے اندر امام زمانہ میرا اور تواڈا ٹورا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، بانیان دا جو بھی خرچ اخراجات مولا اپنی بارگاہ دے اندر ان قبول و مقبول فرمائے۔ میں ایتاں جناب مریم دی شان والیاں پڑھیاں نے تے شان فخر مریم دی سمجھانی ہے، اگر نکرانی دی شان سمجھ آ گئی تے مالکن دی شان بھی سمجھ آ جائے گی۔ توجہ ہے، پہلی شان والی گل، پہلی بطول جناب مریم علیہ السلام دی آواز قدرت دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا حبیب اس وقت نو یاد کر جدو فرشتے نے مریم دے نال ہم کلام ہو کے گفتگو فرمائی۔ اے ٹینشن نہ لے آج میں حاضری ہے، میں زبانی بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا ہے۔ تے فرشتے نے جدو مریم دے نال گفتگو فرمائی، ایندا مطلب ادو تیرا تے میرا سونا نبی حاضر بھی سی تے ناظر بھی سی۔ شیعہ سنی بھائیو جندے نال فرشتے گفتگو کر دینے تے اپنے قدمہ تے ٹیکے رہندے نے، انہاں نوں معصوم آندے تے جڑے فرشتیاں نوں ویکھ کے 11 بائی تے پے کے ہسپتال چلے جان وہ ہور ہوندے نے، جنہاں دے کول ملک الموت آندا ہے ہور ہوندے نے، تے جڑے فرشتیاں دے نال گلاں کردے نے تے فرشتیاں دے نال ہم کلام ہوندے نے، وہ معصوم ہستیاں نے، وہ ہستیاں اور نے، کدی بھول کے بھی نہ آکھی اندر لے باہر لے۔ میں سارے انہوں دعوت فکر دینا بھی اپنا ایمان نہ خراب کری، معصوم ساڑھے جیسے نے، کدی بھی آئے محل بیت نو قیاس نہ کری، اور 14 معصومین نو اپنے نال قیاس نہ کری۔
اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا بھی اس وقت نو یاد کر جدو فرشتے نے مریم دے نال گفتگو فرمائی، اے مریم اینا مطلب جدو فرشتے نے گفتگو کی تھی مریم دے نال ادو تیرا تے میرا سونا نبی حاضر بھی سی تے ناظر بھی سی، لیکن میں جس ہستی دی شان بیان کرن لگا دی شان نرالی جن دے نال فرشتے نے گفتگو کی تھی انہوں مریم آخدے نے۔ آپ برادران اسلام دی کتاب سوائے مرکہ ابن حجر مکی اندر رائٹری مفتی اعظم مکہ مکرمہ اپنے زمانے دا امام کعبائی کتاب دا صفحہ نمبر 160 ورکے دا سجا پاسائی نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا ذر ینادی علیین، ایک دن نبی پاک صاحب الولاق نے ابو ذر نو ٹوریا جا مولا علی نو بلا کے لیا۔ جدو ابو ذر آئے نا مولا علی نو بلان واسطے بی بی پاک دی چوکٹ تے ابن حجر مکی لکھدا مکے مکرمے خانے کعبے دا اپنے وقت دا امام ہے، وہ لکھدا ہے بی بی دی چوکٹ تے نا پردہ سی کپڑے دا لٹکیا سی، یہ جو ہوا دا جونکا آیا پردہ پیچھے ہٹیا، وَإِذَا رَحَاكَ قَدْ تُطَانُ فِي بَيْتِهِ۔ ابو ذر دی جدو نظر بی بی پاک دے ویڑے چپئی سین تے ایک چکی ہے جڑی اپنے آپ ہی چل دیئے وَلَيْسَ مَعَهَدٌ، چلان والا ہاتھ نظر نہیں آندہ۔ ابو ذر نے بیکھیا نبی پاک نے مولا علی نو بلانی سی پیجیا، انج لگدا کوئی موجدہ وہاں آئی۔ ابو ذر بی بی پاک دی چوکھڑ نو چوم کے واپس آیا، آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تا مولا علی نو بلان گیا سا تے اتھے تا ہوری ماجرہ ہو گیا، پوچھیا کی ہویا؟ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مولا علی نو بلان بی بی پاک دے دروازے تے پہنچیا تے پھر ویکھیا پردہ لٹکیا یہ وعدہ جونکا آیا پردہ پیچھے ہٹیا، میری نظر پہ بی بی پاک دے سینچ چکی اپنے آپ پہ چل دیئے لیکن چلان والا ہاتھ نظر نہیں آندہ پیا۔ نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر ما علمت ان للہ ملائکۃ کالسیاحین فی الارض قد وکلوا بمعونۃ آل محمد۔ ابو ذر اللہ پاک نے چند فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے جڑے جا کے آل محمد دے کام کر دینے۔ شیعہ سنی بھائیو میں حدیث تو انہوں سنائی ہے، حدیث تسی بھی سن لئیے، فرشتیاں دا کام کوئی آل محمد دے کام کرنا ہے؟ فرشتیاں دا کام دا اللہ دی عبادت کرنا ہے جنہیں خالق مالک نے پیدا کیتا ہے، اور معصوم نے فرمایا جے فرشتے عبادت چ ساری زندگی ہوگی، جڑا رکوع چ کھڑا ہے وہ رکوع چ کھڑا ہے، جڑا قیام چ کھڑا ہے وہ قیام چ کھڑا ہے، جڑا سجدے دی حالت دے اندر ہے وہ سجدے دی حالت دے اندر ہے۔ اللہ پاک نے کو سمان تے فلور مل لائی بھی فرشتیاں دا کام کنک پینا ہے، فرشتیاں دا کام نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک، فرشتیاں دا کام اللہ دی تسبیح کرنا، اللہ دی حمد بیان کرنا، اللہ دی عبادت کرنا۔ میرے سامنے سورت بقرہ شریف نکل آئی ہو، میرے خالق دا قرآنی میرے مولا دا فرمانی آواز قدرم دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسیها نأتی بخیر منها امثلی علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرمایا میں پہلا حکم اس وقت تک واپس لیندہ نہیں جب تک اس تو بہتر حکم نازل نہ کر دیا۔ شیعہ سنی بھائیو اللہ دا فرشتیاں نو پہلا حکم سی اللہ دی عبادت کرنا، دوسرا حکم سی آل محمد کار جا کے کم کرنا۔ شیعہ سنی بھائیو اگر بی بی پاک دے کار جا کے اللہ دے فرشتیاں دا چکی چلانا اللہ دی عبادت نال افضل نہ ہوندہ، اللہ اپنی عبادت چھڑان دانا بی بی دے کار ٹور دانا، او سیدہ مومنو یہ بی بی دے کار جا کے فرشتیاں دا کم کرنا اللہ دی عبادت نال افضل ہے۔ اللہ جانے جناب سیدہ دا مقام کننا کچھ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد ہر دشمن تے لعنت، بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں جڑی آیت پڑھی ہوں جو دسیا بھی مریم دے نال آ کے فرشتے نے گفتگو کی تھی، لیکن جن دے نال گفتگو کی تھی انہوں مریم آدھے نے، تو جن دے کار آ کے فرشتے چکی چلان تو حسن حسین دے جھولے جلان انہوں زہرہ آدھے۔ ایدہ مطلب پھر مالکن دی شان زیادہ جن دے کار فرشتے آگے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ دوسری شان علی گل شیعہ سنی بھائیو میرے خالق دا قرآن ہے، میرے مولا دا فرمان ہے، آواز قدرم دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ فرمایا مریم او بی بی ہے
جنوں میں کائنات دیاں بیبیاں دے وچوں چنیا شیعہ سنی بھائیو مریم بھی اللہ دی چنی بی بی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اللہ دی چنی خاتون ہے لیکن دونوں دے چناؤ دے اندر فرق کیے جدو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم نو چنیا کائنات دے اندر انہوں افضلیت عطا فرمائی تے ایک عیسیٰ معصوم دی ماں بنا دیتا مریم نو کیوں مقام ملیا او دو مقام ملیا جدو معصوم دی ماں بنی توجہ ہے اینا مطلب جنیاں مرضی تسی شانہ بیان کر لو انی دیر تکرہ معصوم ہو ہی نہیں سکتی جنی دیر تک کسی دی ماں نہ بنے توجہ ہے تے پھر جدو اللہ نے حضرت مریم نو شان عطا فرمائی عیسیٰ دی ماں بنا کے مریم نو بطول بنا دیتا تے پھر مریم دی شان زیادہ ہے کہ حسنین پاک دی ماں دی شان زیادہ ہے ایک مینو باہر لا نہیں اندر لا کہن لگا ملک صاحب اندر لا کہن لگا وہ کہن لگا ہو سکتا ہے عیسیٰ ایڈا وڈا معصوم ہوئے عیسیٰ دی شان زیادہ ہوئے میں کیا اندر لیاں باہر لیاں دا جواب میں نبی پاک دی حدیث تو دین لگا صحیح بخاری شریفی جلد نمبر 2 ہی باب علامات قیامت ہی جلد نمبر 2 ہی صفحہ نمبر 460 ورقہ دا کھبا پاسا ہی نبی پاک صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا اور ملا علی قاری انفی رحمت اللہ علیہ مرکات دی شرح مشکات دی شرح مرکات دی جلد نمبر 11 دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی نبی پاک نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم او مسلمانوں اس وقت وڈا کی حال ہو سی جدو عیسیٰ آسمان تو نزول کرسی تے تواڈا بارواں تواڈے وچوں ظہور کرسی جدو عیسیٰ آسمان تو نازل ہوئے گا تے تواڈا بارواں تواڈے وچوں ظہور کرے گا تے ملا علی قاری انفی رحمت اللہ علیہ دن عصر دی نماز دا ٹائم ہو سی فیشیر المہدی بالتقدم لی عیسیٰ امام زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمان گے آگے بڑھ کے جماعت کراؤ صفحہ بنیاں ہونگی عصر دی نماز دا ٹائم ہو سی دمشق دی جامعہ مسجد ہونی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ بان کے کھڑے ہو جان گے مولا میں امتی بان کے آیا نبی بان کے نہیں آیا پھر میرے نبی دی شان وے جندہ عیسیٰ جا نبی امتی ہون دیاں دعاواں منگے انہیں مولا میں تو اٹھے اگے نہیں کھڑا ہو سکتا کیوں میں مریم دا پتر ہے تسی زہرا دے لال جے اور جندی شان جندی بار میں بیٹے دے سامنے عیسیٰ جا نبی نہ کھڑا ہو سکے ان دی شان زیادہ ہے یا عیسیٰ نبی دی شان زیادہ جڑا دوسرے اسمان تے زندہ ہے کہ میں نو بندہ کہن لگا تو آڈا نبی تو دنیا تو فوت ہو گیا ہے چلا گیا ہے دنیا چے ہے ہی نہیں تے تو آڈا مسلمانہ دا کیدہ تے ساڈا نبی دوجے اسمان تے زندہ ہے تے ان دی شان زیادہ جڑا زندہ ہے کہ ان دی شان زیادہ میں کیا وہ دوجے اسمان تے زندہ ہے تو ساڑھے نبی دا لقب بھی شاہد ہے ساڑھا نبی جڑا وہ بھی زندہ ہے حاضر ناظر ہے ساڑھا نبی انا ارسلنا کا شاہدہ اللہ نے فرمایا میرا نبی شاہد ہے شاہد وہی ہوندہ جڑا زندہ ہوئے تے جڑا گواہ ہوئے جڑا جج دے سامنے عدالت چ موجود ہوئے کدی کسی غیر حاضر دی بھی گواہی پئی ہے حاضر دی گواہی پئی تے میں کہا عیسیٰ جا نبی آ دعاواں مانگدا رہا ہے یا اللہ میں نے اس نبی دا امتی بنا کے بھیجی جڑا تیرا آخری نبی ہو سی میں کیا پھر اس دے بارہویں لال دی شان زیادہ ہے آئیے میں گل مقدی مکا دیاں ٹائم تھوڑا ہے تیسری شان علی گل پہلی بطول جناب مریم علیہ السلام دی آواز قدم دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ اللہ فرمایا مریم وہ بی بی جڑی طاہرہ ہے جناب حسنین پاک دی ماں بھی طاہرہ ہے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم بھی طاہرہ ہے لیکن کوئی عربی گرامر جانن والا میں ادنا جے طالب علم دی گفتگو دے نال میری گفتگو دی تائید کرے گا جن دے واسطے لفظ سنگل استعمال ہوئے طاہرہ کی ان دی شان زیادہ نہیں ہوندی جن دے بارے لفظ ڈبل استعمال ہوئے ان دی شان زیادہ ہوندی ہے جن دی طاہرت دے بارے اللہ پاک دا قرآن سورت احزاب دی آیت نمبر 33 اعلان فرما رہے ارشاد رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا صلی اللہ چھڑ دے چلو باقی پھر ٹائم ملے تو اتھو ہی شروع کران گے یہ تھے خطیب محمد والی محمد
جناب قبلہ علامہ حسنین کاظمی صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب سعید عباس اوان مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ باہر کھڑے ہوئے مومنین سے گزارش ہے برائے مہربانی مجلس اعزاز میں تشریف لیں با آواز بلند صلوات۔ بآواز بلند در صلوات کافی مجمع ہے تے بانیان دی سال دی محنت ہے تے کوشش کیتی کرو مجلس تے آ گئے ہو تو پھر مل کے صلوات پڑھی کرو سارے بآواز اللہم صلی اللہ۔ اجتماع سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسأل من فضلہ ومن یکفی من کل شیء و یکفی منہم شیء مکفی ما منی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پردگار عالم بانیان مجلس دی حاجات قبول فرما آمین ضرور رکھو۔ چھویں امام دا فرمانے میرے ڈاڈے دے ذکر تے بے کے بندہ آمین نہ آکھے دے مجلس چیاون دا مقصد نہیں بانیان دے رزق چے اضافہ فرما اس ملک دی حفاظت فرما سنی شیعہ بہن رہے اتفاق عطا فرما بانیان دے جتنے بزرگ آل اللہ مقام ہو جتنے تورے ٹر گئے میرا مالک درجات بلند فرما میرا مالک اتنے تک موت نہ آوے جب تک بہن برادی زیارت نہ ہو جاوے میرا مالک جنہ دی اولاد کنی صدقہ رباب دی جھولی دا واسطہ اولاد نری نہ عطا فرما میرا مالک اگر کوئی مومن بیمارے صدقہ سجاد دی بیماری دا واسطہ شفائی کلی عطا فرما میرا مالک واسطے آل محمد دا ساریاں جتنیاں پریشانیاں دور فرما رزق دی تنگی رزق چے اضافہ فرما پولیس افسران جتنے سکوٹی تشریف فرمائے سند ممنونہ مالک نے ڈیوٹی اپنے دربار قبول فرما میرا مالک سکو بارویں امام دی جلد زیارت ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجلس دی قبولیت اور دعا دی قبولیت واسطے صلوات باواد صلی علی محمد ایتھے کالی چادر لازمی ہونی چاہیے مجلس پاک ہے کالی چادر ایتھے لازمی ہے مجلس دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند صلی علی محمد۔ اجازت سے میں 15 منٹ ڈیوٹی مکمل کرنا چاہنا خطبہ بھی نہیں پڑھنا چاہنا پاک سینٹ تو شروع کرن لگا پاک محمد دا فرمان ہے کہ جدیں مجلس دا آغاز کرو میری بیٹی دی فضیلت تو آغاز کرو اگر کوئی میری بیٹی دی فضیلت چ بولے گا او دے رزق دا بھی میں ضامن او دی جنت دا بھی میں ضامن او دے گناہ معاف کرن والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی دی مالک زندگی دراز کرے تے مالک جو دل دیاں دعائیں مالک قبول فرماوے۔ میں مجلس تو پہلے ایک دعا دی گل کرنا چاہنا چھویں امام دا فرمان ہے کہ 3 دعائیں پہلی دعا رد ہو جاوے پھر دوسرا رستہ دوجی رد ہو جاوے پھر تیجا رستہ وہ کیرے رستے نے صلوات پڑھو آل محمد ذات اللہم صلی علی محمد۔ چھویں امام دا فرمان ہے پہلی دعا ہے کہ نماز اگر تسی نماز چ دعا منگ دیو توڑی دعا قبول نہیں ہوندی پھر دوجا رستہ ہے تہجد پڑھو تو جو ہے نا میری گل اگر تہجد چ دعا قبول نہیں ہوندی چھویں امام پہ فرمیندن اگر مسافر بندہ رستے چ جا رہے انہوں کھانا کھوا کے کھانا نہیں کھوا سکتے تو اس کو دعا منگا کے
یا انہوں سادہ پانی دا گال گلاس دا پانی پیوا کے اس کو دعا منگاؤ چھویں امام دا فرمان ہے تو دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو ویسا تو میں مسافر ہاں مالک تو دیاں پریشانیاں دور فرماوے تو جویں تسی سنیا تو میں پڑھساں کوشش کرو ذاکر نال تھوڑا تھوڑا بولیا کرو یہ لکھاں دا مجمع آندہ ہوئے جس تے باروے امام دی مور لگ دی بول دو جس کو رب علی زبان عطا کی تھی صلوات پڑھو پاک سین دی ذات تے اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا علی حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد کل ایمان نعرہ حیدر، یا علی وی جماعت ثانی جمعہ دا روز صبح صادق دا وقت میں دیں دیکھو چاچو جی میں سرگو دے چویا کھلوتا رات گھرو 11 بجے نکلیا تو میں دیں دیکھو میں توڑی خاطر آیا تو تسی یدے منہ پھیرے اے ذکر دے توہین نہیں صلوات پڑھو پاک سین دی ذات دے میں جو ایڈی 5-7 کتاب 8 پڑھ کے ایتھے تو سناؤنی ہے تھوڑے کل دعا لینی ہے تسا نہیں بولنا تو کہیں بولنا ہے ٹھیک ہے نا وی جماعت ثانی جمعہ دا روز صبح صادق دا وقت سرزمین رب اللہ دے محبوب نبی دے گھر عرب دی شہزادی ماں دی گود چ کائنات دے عالم دی شہزادی بیٹی قدم عصمت رکھا ہے تو جو ہے میری گال تے کوشش کی نہیں بولنا ہے تھوڑا تھوڑا وجہ کیا ہے پھر اس تو سونا جملہ پڑھ دینا کیونکہ وی جماعت ثانی جمعہ نو آ رہی ہے تے 12 دسمبر ہے تے بی بی دا ہور وی جمعہ نو آیا تو جو ہے میری گال تے وی جماعت ثانی جمعہ دا روز صبح صادق دا وقت سرزمین رب اللہ دے محبوب نبی دے گھر عرب دی شہزادی ماں دی گود چ کائنات دے عالم دی شہزادی بیٹی قدم عصمت رکھ کے اپنے نور عصمت نال اس بی بی نے پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی ہونے حسین دی مت و تیرا دی منور دا مینی روشن کر دے ہونا غور ہے نا میری گال تے کتاب دا نا اسلام کی مثالی خاتون کتاب دا نا ریاض الاحزام کتاب دا نا زندگانی فاطمۃ الزہرا کتاب دا نا سیرت فاطمۃ الزہرا کتاب دا نا سیرت بطول کتاب دا نا نور الہدی عصمت 50-60 عالم اہل سنت جماعت دے جنہ پاک سین دی فضیلت لکھی تو جو ہے میری گال میں سبق کی سناونا ہے بولے ہو تو میں لطف آئے منور دمینی بھائی جان بسم اللہ اس بی بی نے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے وجہ کیا ہے مہادنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیری اسلام دی بانیاں نے عرب دی ملکہ ملیکت العرب غور ہے میری گالتے وجہ کیا ہے پاک نبی دیاں میرے واجد ترام سنی شیعہ بھائیو جتنی بھی زوجن چاہے 7 چاہے 9 چاہے 11 جتنی بھی زوجہ ہیں نبی دیاں او اسلام تے پل دی رہی ہیں اسلام خدیجۃ الکبریٰ تے پل در ہے کیا بات ہے بھئی ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی ہونے مالک تو زندگی راز کرے مالک تو سلامت رکھے جتنیاں بھی نبی پاک دیا زوجہ او اسلام تے پل دی رہی اسلام خدیجۃ الکبریٰ تے پل درے وجہ کیا ہے اس تو سونا اور جملہ پڑھ دینا جی تو سا مل کے صلوات بابا دے بلند اللہم صلی اللہ بسم اللہ نظر مولا نے ایسا بلکہ میں آکھاں جس تے گھر کائنات دی امت سونے دے برتن چ لنگر کھا کے خالی واپس ونجن لگن بی بی فرمائے خالی واپس نہیں ونجنا سونے دے برتن میں نال لے جاؤنے اس کو شریعت چ خدیجۃ الکبریٰ آتے
کیا بات ہے اتھے ممرزا دے قدمت لگن حیدری زندگی ہونے مالک تو زندگی راز کرے وجہ کیا ہے لطف لینا میری گئے اس آیا ہی مجلس ہے جیرے تھوڑے بیٹھے تو سارے بلندے پہ وجہ کیا ہے کچھ ایسے ساڑھی سائمین چو مولا دے ذاکر نے مجمع تو بغیر نہیں پڑھ دے میں بھائی نے اس گل دی گواہی دے سن میں 2-3 بندے چی آیا تو شروع کی تھی ماحول بنا کے لطف لینا میری گل اس تو اور سونا جملہ پڑھ دے نا لطف آسی میری گل اہل سنت جماعت علماء لکھے ہے 50-60 عالم انہوں نے میرے واجب الاحترام نے انہوں فرمایا کتاب جو لکھا ہے کہ اس پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی عظمتی اتنی ہے جو 1,63,900 نبیوں دے سردار تو جو ہے میری گل 1,63,900 نبیوں دے سردار پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے بعد سب تو بڑا تاجر بنایا اس کو شریعت چی خدیجۃ الکبریٰ کیا بات ہے زندگی چادر دیو چادر صلوات پڑھو سارے مل کے باواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد چادر ضروری ہے ممبر پاک دے تے ایک واری پھر بلند صلوات چا پڑھو تساں تھوڑا تھوڑا بولو میں مسافر ہاں مالک تو زندگی دراز کر صلی اللہ محمد وآلہ قبلہ صاحب توجہ کرنی مالک تو زندگی دراز کرے بڑا لطف ہے تو ہم سنے ہیں تو میرا فائدہ ہو گیا صلوات پڑھو باواز بلند اللہم صلی اللہ میں پڑھا جی تو دور شروع ہی نہیں کیتا غور ہے میری گل بھئی بیٹی دا نا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فاطمہ دا مینی جیری جہنم دی اک تو چھوڑائے کو فاطمہ آتے ہیں کیا بات ہے بھئی فاطمہ دا مینی جیری جہنم دی اک تو چھوڑائے ان کو فاطمہ آتے ہیں زہرا دا مینی کیا ہے زہرا دا نور آسمان تے چمکے جبریل نو سمجھ نہیں آئی جبریل اللہ کو پوچھے یہ کس کا نور ہے یہ کہاں سے نور آیا ہے اللہ دی آواز پہ آندھی ہے یہ زہرا کا نور چمک رہا ہے کیا بات ہے بھئی زندگیوں نے مولا تنو غم حسین تو لو غم نہ دے وے ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا بات ہے بھئی زندگیوں نے فاطمہ دمینی جیری جہنم دی اک تو چھڑائے ان کو فاطمہ دن زہرا دمینی کیا ہے پاک بی بی زہرا دا نور آسمان تے چمکے جبریل نو سمجھ نہیں آئی جبریل اللہ کو پوچھے یہ کس کا نور ہے یہ کہاں سے نور آیا ہے اللہ دی آواز پہ آندھی یہ زہرا کا نور چمک رہا ہے اور میں یکم تے 2 سفر میرے نال شہنشاہ نقوی صاحب اسی 2 مجھساں پڑھیں اسلام آباد سیڈی ہو رہی ہے شال دیتا ایک جگہ ہے پہلے 2 دن شانی شعبانی ہے ناظم ہے اتھدا بہت بڑے سید نے عقیدت مند نے مالک انہیں زندگی دراز کرے انہوں نے مجلس تے پہلے میں پڑھتا ہوں بعد چے قبلہ صاحب میں کہا آپ ایک گل دا جواب دے ہو تسی پڑھ دے ہو فاطمہ الزہرا ہم اسی پڑھ دے ہیں فاطمہ الزہرا آپ یہ 7 کا بعد سے آگے اور وہاں سے لے کے تقریباً سندھ تک آپ پڑھتے ہیں زہرا اس کا مطلب کیا ہے کہتا ہے ہماری لغنت ہے اصل لفظ زہرا جو زبر استعمال ہوئی ہے یہ قرآن میں یہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے زہرا لفظ زبر استعمال قرآن میں ہوئی ہے تو جو ہے میری گال صلوات پڑھو باواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ماں بھی شہزادی ہے بیٹی بھی شہزادی ہے ماں دا شہزادی ہونا محدود ہے رب تک بیٹی دا شہزادی ہونا محدود نہیں بیٹی کائنات کی شہزادی اور ہے میری گل ماں بھی مخدومہ بیٹی بھی مخدومہ ماں دا مخدومہ ہونا محدود ہے رب تک
بیٹی دا مخدومہ ہونا محدود نہیں، بیٹی کائنات چ مخدومہ غور ہے میری گالتے یہ جی سمجھ نہیں ہے احسان کر کے سمجھنا ماں دی رہا ہے عرب دی دنیا تک دھی دی رہا ہے 18,000 جنس تک تو جو ہے میری تو سانگے آ جاؤ قبلہ سازر ماحول بن جاوے مجلے دا صلوات پڑھو باواز بلند صلی اللہ محمد غور ہے نا میری گال صلوات پڑھو باواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کوشش کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری غور ہے نا وجہ کیا ہے لطف لینا میری گال مادنا خدیجۃ الکبریٰ بیٹی دنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں دریا ہے عرب دی دنیا تک دھی دریا ہے 18,000 جن تک یہ جی سمجھ نہیں آئی آسان کر کے سمجھنا پاک بطول دی عظمتی اتنی ہے اہل سنت جماعت علماء لکھی ہے 1,63,900 نبیان سردار پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر دی نماز بعد جو پڑھ دیاں پہلے بیٹی دے دروازے تے جا کے بار کھڑے ہو کے 40 دن آیت تطہیر دی تلاوت کریں دے رہے اس کو شریعت جو بطول آتے ہیں اور ہے میری گات اس کو شریعت چے بطول آتے ام ابیہا جو باپ کی بھی ماں ہے جو باپ کی بھی زینت ہے باپ کے سامنے ماں والے کام کرتی رہی ہے اس وجہ سے ام ابیہا آکھے گئے غور ہے میری گالتے صلوات پڑھو بابا دے بند صلی اللہ تھوڑ جگہ جاؤ مالک پر رزق کی اضافہ کرے صلوات بابا دے بلند اللہم صلی اللہ محمد غور کرنی میری گالتے لطف نہ صلوات پڑھو بابا دے بلند ماں صلی اللہ محمد وجہ کیا ہے بھائی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جس کا لباس دیوار کے ساتھ لمک رہا ہے لٹک رہا ہے اس لباس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں غور ہے میری گات کیا بات بھی زندگی پاک شریعت آتی ہے بھئی کسی دے گھر جاؤ تے 3 واری دستک دیو اگر تیسری واری تسی دستک دیتی ہے جواب نہیں آیا تے واپس آ جاؤ اور ہے میری گات لطف لینا ہے میرے واجد رام سنی شیعہ بھائی وجہ کیا ہے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج تو واپس آئین بیٹی دے گھر گئن دستک دیتی نے پاک بطول سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا پاک بطول نے پاک محمد دی زیارت کرنا شروع کر دیتی اور ہے میری گھر پاک محمد نے پاک بطول دی زیارت کرنا شروع کر دیتی تی بوسا بھی لیا تی تھک وین تی پاک محمد فرمیندین میں رشت کراں شب معراج تجھو واپس آیا تی پاک محمد فرمیندین جنہ میں تھک آیا میرے دل کرندہ ہے میں رشت کراں جنہ میں پاک بطول دی زیارت کی تھی بیٹی دا بوسا لے آئے میری تھکاوٹ دور ہو گئی اس کو شریعت چے پاک بطول سلام اللہ علیہ دن وی جماعت ثانی بس ہو گئی میری گل ماں حسین دی تو تیرادی راوے جس دروازے تے فرشتے جا کے جبریل جا کے سلام کریں اس دروازے تے انہا مسلمانہ نے پاک بطول نے دروازے نو آگ لائیے میں صدقے تھی جتھے انبیاء پاک محمد اٹھ کے تعظیم کریں دیں تے
جدہ بیٹی آویا تے پاک محمد بیٹی واسطے اٹھ کے تعظیم کریں دے ان 18 سال دی عمر چے وال سفید تھی گئے تے پسلیاں ترٹ ونجن تے بندہ سا نہیں گن سکدا وجہ کیا آئی مسئلے تے بے کے ایک ہاتھ نال تسبیح بھی پڑھ دی رہی ہے تے ایک دعا منگی میرے اللہ میں ہوں زندگی تو تھک پئیاں ہوں میں کو موت چڑھے صدقے 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 آخری ذاکر پڑھ سی 2:17 میرا حق آئی وجہ کیا ہے آدھی یا علی میرا ذرات جنازہ چھاویں یا علی میرے پہلا جنازہ ہے جس جنازے دا اعلان نہیں ہویا آدھی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کریں 40 قبرہ بڑھائیاں تے آدھی یا علی قرآن دی تلاوت تے بہانے میری قبر دا پھارا دے میں کوئی نہ مسلمانہ تو بہن ڈر لگ دے میں صدقے تھی پواں جدہیں اوکھا ویلوے وقت ماں یاد آنی حسین اوکھے ویلے وطن چھوڑن تو پہلے نانے دی قبر تے نہیں آیا میرا حسن دی قبر تے نہیں گیا کہیں دی قبر تے گیا حسین ماں دی قبر تے آیا ہے کوئی ویلا یاد آیا ماں دی قبر تے گالا کے سام گیا ہے صدقے صدقے مورا کیا دے اماں جیوے چم جیوے زندگی چم دیا وے اماں راج کے خجمو گر میں واپس کوئی نہیں ولنا صدقے صدقے آن جوانوں میں کیویں لکاواں حسین ماں دی قبر تے رو کیا دے ماں جر میں مونج تھیواں آ دے وے حسین مونج کیوں تھی نئے آ بچڑا جولی چے سام پو صدقے صدقے رو کیا دے ماں راج کے خجموں گن میں واپس کوئی نہیں ولنا صدقے صدقے تو آنے جی کوئی آج عمرے تے گئے ہوئے کائیں بطون دی قبر ڈٹھی ہوئے جی غربتائیں بطون دی قبر تے نہ کائیں چھا مڑائیے نہ کائیں روئن انتظام کیتے ایویں لگ دے کوئی عام قبر ہوئے صدقے 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 ادرا دویلائے جناد دی بیوان دی اک کلیے آدھی حسین مسئلے تا نماز پڑھدا بیٹھو دی جد مسئلے تے آئیے مسئلہ خالی آئی وقت مسند تے آئیے مسند خالی آئی حسین نظر نہیں آیا کہیں ویلے سجے بھائی دیئے کہیں ویلے کھبے بھائی دیئے سنگلا چبدا سین چیا کھڑیے سارت باورا کیا دی میرا اللہ میں کو دن دینا مسلمانہ تو اتما چویں گیا ہے جدہ میرے برا سند جنادے تے تیر مارے آنے سارت باورا کیا دیئے میرا اللہ آج میں اجڑ گئیا صدقے صدقے ان کی میں لکاوا جدا آلی سین دے ایمین بلاندن آلی سین سنگلا چبدا ہے سارت ماتم شروع کیتا ہے دو آباد بیدا ہے ہاتھ مان کیا دے آلی سین کہیں رو آئیں رو کیا دیئے تیرے بیران مسند تزمائے مسند خالی ہے زمانہ دشمن آباد کی میں لکاوا دے میں براد پتہ کرنا اسلام کیا لیو جدہ آباد مدینے دی گلیاں چے آیا ہے حسین نظر نہیں آیا کہیں ویلے سجے بھائدہ ہے کہیں ویلے کھبے بھائدہ ہے چین فلانگا تے جنتو بکیا آباد دے حسین مادی کبنال گلا کے ستا ہوئے ہے آباد ہول جے حسین دے قدمت سر رکھا ہے ایڈو حسین آباد خجبوں مضبوط یہ حسین اٹھے آباد قدمت سر رکھ کے دے آقا
گھر جال بھیڑ دروازے تے آئی کھڑی آئی صدقے صدقے ایڈو حسین ٹرائے زہرا دی قبر حل گئی ہے زہرا دی آواز آئی حسین کھلو میں تیرے نال آندیاں رو کے دے اماں اوے لے آوے جدہ شام غریباں سڑی بھیڑ دبر کا لٹی ہونے نہ باد ہونے اوے لے آوے نہ اکبر اکبر ہونے اسلام کے لئے حسین گھر آئے مستورات معاملہ چ بیٹیاں جوان گھوڑے تے بیٹے نہ حسین دے غادی بھرا کابلہ ٹور جدہ کابلہ ٹور اندنا آئے غادی دمام کھل کے گل چ حسین دے غادی بھرا روندہ کیوں ہے آدھے اکا جنائی وننا موری معاملے چ بیٹھی ہے آدھی چاچا غادی میرے بھیرا اکبر دی شادی ہے میں نال وننے صدقے صدقے میں نال وننے کیویں لکاوا حسین کائوے غادی نہیں دے دے کائوے دی نہیں دے دے دیکھ کیا دے غادی بھیرا تو میری گل چ مم پاک تو میری غربت کرو میں تیری غربت کرو نا چن میں نن گرے جیویں گل چ مم پاک رنن علی دی دی معاملے چ بیٹھی ہے لے پئیے دو بھراواں دے کولا کھڑی گل چ بم کڑ کے آندی غادی بھران تولا حسین بھران تولا جائے دے سے دی مینے اولاوے اکبر جلدی آ بھیڑ کو مامل تولا اکبر لاوان لگائے سغرا دی نظر پہ گئی ہے سغرا کچاوے تو ناپ کے لاونا شروع کیتا ایڈو حسین دے کولا کھڑیے منت کار کیا دیئے بابا میں اکبر دی شادی تے نال وننا ہے میں بھرا کو پلو بدنا ہے منت کار کیا دیئے ہین آنکھے پند سہراوان دے تو کو کوئی تکلیف نہ دے سا سارے جو دن سغرا کینوے دیئے آدھیے میں کو اکبر دی ہائیو شادی داو شوق میں پیدا لٹر دی راسا آدھیے بابا میرے نال وعدہ کار میں اکبر دی یادی تنا ونجنے اتھک میں نویا پڑھنا چاہنا ہر بندہ ماتم کرے جرا ماتم نہیں کر سکتا سر جھکا لے میں پیادہ ٹورے آویندے ماتم ویر زنب دا وطن کنا آج موکیرا کے کنیا دیتیاں دی سغرا کا سید مسافر تاک ولائے سغرا منت کار کے رو رو کی آدھیے میں بیمار سخلا چارا ماتم کلیاں ہو سا پاک مدارا بابا کلیاں ڈاڈی رلیاں کدہ والا آسو دے اتسلیاں لگڑی حویلی دے وچ بابا مرویسا اوجڑی کور لائے ٹورے آویں دے یہ تھے ذکر اہل بیت جناب سعید عباس اوان اور سرگودہ ملشیزہ سے خطاب فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے ذکر اہل بیت جناب فقیر حسین اور حجرہ شاہ مقیم ملشیزہ سے خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذکر اہل بیت جناب سید علمدار حسین شاہ نقوی اور بصیر پور ملشیزہ سے خطاب فرمائیں گے با آواز بلند صلوات
فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بقدرت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا جو حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما۔ میرے مولا برادر عزیز بھائی اقبال دی صف ماتم خرچ اخراجات لنگر نیاز ہادی اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما۔ جتنے مومن موالی ذکر شاہ کرب و بلاچ چل کے آئے ہو مالک قدم قدم تے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ لکھت کروڑاں دی ہکا دعا بار میں آقا دا جلد ظہور فرما۔ سڑی اکھن اس قابل بنا جو مالک دی زیارت نصیب ہو سکے۔ رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھ لو سارے خاندان نظام۔ افضل ترین عبادت ہے درود دا پڑھنا، جی میں لائک صلوات ان مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دو جہانہ دی سین دے دشمن تلانت۔ صلوات سارے بواز بلند پڑھ لو جی۔ خطبہ چھوڑ کے خطبے دی جا ایک جملہ فضائل، ایک سطر مسائل، طالب دعا۔ بڑا مقدر ہے، بڑا نصیب ہے، توجہ ہے جنا میرے پاس، اس بندے دا جس دے پیشوا دا نام علی ہے۔ مولا امیر المومنین بادشاہ ممبر کوفہ تے بیٹھے ہیں، ایک منٹ بھی میں ضائع نہیں کیتا، تسی جتنے بیٹھے ہو ہزاراں بیٹھے ہو۔ آپ دے کل ایک بندہ آیا، اس نے کہا بادشاہ میرا ایک سوال ہے، دید میرے پاس رکھنی مکانی آندے راسوں، میرا ایک سوال ہے، اس دا جواب چاہیے۔ جناب امیر کائنات بادشاہ فرمایا سوال بھی میں دساں، تسی توجہ نہیں کی تھی۔ اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے، اس دا جواب چاہیے۔ امام فرما رہے نے سوال بھی میں دساں؟ اس نے کہا نہیں مولا سوال میں کر، 5 بیٹھے ہو 12 بیٹھے ہو 14 بیٹھے ہو اس نے میری غرض نہیں۔ ہادی فرمیندے معرفت علیک بیٹھا ہوئے ساڑی مجلس ہو جاندی، لکھاں دے ہزاراں دے کروڑاں دے مجمع امن معرفت علیک کوئی نہیں، شور ہے ذکر نہیں۔ میں نے ویکھنا جی نے آج اسے اسے کہ مولا سوال ہے اللہ دی اس پوری کائنات دا علم کتھے؟ توجہ بھائی، اللہ دی پوری کائنات دا علم کتھے؟ سرکار فرمائندے پین ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب۔ ایک صلوات پڑھ لو سارے، بسم اللہ۔ تو جو ہے جی بس احمد جی تبرک ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب۔ ہر تار خشک چیز دا ذکر اللہ قرآن وچ رکھے۔ اس حکم میں مولا پوچھا پوری کائنات، سرکار فرمیندے نوئی دس دے پہ ہر تار خشک چیز دا ذکر قرآن وچ۔ اس حکم مولا قرآن دا علم کتھے؟ سرکار فرمیندے پہ 560 رکوعاں وچ۔ اس حکم مولا 560 رکوعاں دا علم کتھے؟
سرکار فرمیندن 6666 آیتاں وچ اس کہ مولا 6666 آیتاں دے علم کتھے سرکار فرمیندے پین سورہ یاسین ہے اس کہ مولا سورہ یاسین دے علم کتھے بادشاہ فرمیندن سورہ رحمان ہے اس کہ مولا سورہ رحمان دے علم کتھے سرکار فرمیندن سورہ فلک ہے یا وہ بندہ حاضر نہیں یا پھر لغرضی کیتی بیٹھا ہے اس کہ مولا سورہ والناس دے علم کتھے سرکار فرمیندن اعوذ باللہ وچ اس کہ مولا اعوذ باللہ دے علم کتھے سرکار فرمیندن بسم اللہ وچ اس کہ مولا بسم اللہ دے علم کتھے سرکار فرمیندن بے وچ اس کہ مولا بے دے علم کتھے سرکار فرمیندن نقطے وچ اس کہ مولا نقطے دے علم کتھے علی سجا ہاتھ سینے تے رکھ کے فرمیندن انا نقطۃ تحت الباء او جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے او میں علی ابن ابی طالب ہاں نعرہ حیدری اللہ تسی محسوس نہ کرو تے اگے آ جاؤ مہربانی ہوئے گی ایتھے ایک صلوات پڑھ لو سارے اچھی آواز نہ ہائے 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 جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے گل ختم ہوگی جی میں عزیز نو وقت دین لگے جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہاں ووٹاں جتنا نہ من علی نو بے اتھے مننا تے اتھے نہ مننا بندے راضی نہ کر کو نہیں ہونے میں ممبر حسین تے کھڑا میں مظلوم حسین بادشاہ دا ذاکرہ بندے راضی نہیں ہوندے کوشش کر شبیر راضی ہو جاوے اللہ اکبر بادشاہ کل 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد آپ دے کل ایک بندہ آیا بس گل میری آخری آپ دے کل ایک بندہ اسے کہ مولا میں غریب ہاں میں پھوڑی وچھینا میرے گھر کوئی نہیں آندا سرکار فرمائے تو کیوں پریشان تیرا کام ہے پھوڑی بچھانا بس جنی خلوص اور عقیدت نال اس صف نو بچھاویں گا کوئی نہ ویندا ہوئے اسا تے ویندے ہاں نا اللہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے اللہ اکبر بادشاہ فرمیندے نے کوئی نہیں تیرے ویڑے چاہندا مطمئن ہو تو مطمئن ہو کے کھلو سرکار فرمیندے نے ساڑی صفحے ماتم وچھا کے گھارچ دھیاں پتر بہا کے گریبان چک کر کے سیرچ مٹی پا کے ہائے حسین کر اسا 14 تیرے گھارچ ضرور آسا ہے اللہ اکبر بس شریف ہے تو لٹے گئے بس اتنا ہی میں پڑھنا ہا اللہ اکبر دعا منگی کرو مٹیاں تے بہ کرو میں نہ لیو کسے دا کوئی ہووے جس بی بی دی شہادت دی میرے بھائی مجلس قرار ہے نا ماتمی ازادارو اس بی بی دا مقدر ہی عجیب ہے نصیب کو وکھرا آج بھی تسی اس بی بی دی قبر تے جا کے بطول دے قاتل دا نا نہیں لے سکتے اللہ اکبر میں بسم اللہ کرنا اللہ اکبر قبیلہ تمیم دی وسطی ایک مستور ہے تاریخ نے اس دا نام سالبیہ دسیا ہے تھوڑی جی واقع دی تمہیزیں دو وین عزیز ان وقت دیں اے جڑے ویلے جناب امیر دی کوفہ چ شاہی ہے نا تے 1500 عورت نے قرآن پڑھیا علی بادشاہ دی دھی کو اللہ اکبر اچھا وقت گزر گیا اس سال بھی ابھی قرآن پڑھیا جناب مخدومہ شام کو اور یہ قرآن ایڈا سونا پڑھ دی ہے کسی کسی ویلے علی دی دھی فرمین دے ہے سال بیا تو قرآن پڑھ میں زینب سن دیاں میں بسم اللہ کر جندہ کوئی ربط مصائب نہ جندہ کوئی رشتہ مصائب نہ لو بندہ میں نے ویکھے نے آجے حسین بس اچھا وقت گزر گیا 40 ہجری 19 رمضان سحری دا ویلا مسلمانہ اپنی عید مناون واسطے چٹے دن زینب دی عید برباد کی تھی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ ہم تیاری کر جے ماتمی کو آئے بیٹھے ہوتا اللہ اکبر میں کائنات قربان کر دیں اپنی عیدہ مناون واسطے چٹے دن بطول دی دھی دی عید برباد کی تھی بس وقت گزر گیا
پیو دا چہل منا لیا. میں ان کافی سطرہ چھڑ دانا تفصیلاً پھر کسے ویلے انشاءاللہ پڑھ سائیں. اللہ اکبر. چہلم کرن تو بعد بی بی فرمایا حسن حسین جی بہن. فرمایا کوفے والن اپنا بابا مار چھوڑیا, وطن چلو, یہ کوفہ دی ہوا ہن سانو راس نہیں آمنی. اچھا محمل تیار ہو گئے, سواریاں تیار ہو گئیں, مرشزادیاں سواریاں چ بہ گئیں. اس سال بھی اس لئے پتہ لگیا جب نواب کربلا اپنے گھوڑے دی زین چ بہ گئے. یہ دوڑی آ کے بعد میں نے ویکھنا ہے جی نہیں آدھے حسین آ کے نا بادشاہ حسین علیہ السلام دے رہوار دی واگ نو چمنا شروع کیتا. تے چم کے تے بہت سا ڈیکیاں دی مولا آ نال میرا گھر ہے, بالکل نال, تے اے چڑے گھوڑے تے میرے گھر لگے آؤ, زندگی سونی گزر جاسی. پھر تساں وطن والا تساں ٹر جانا, تے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. تے مولا سید دی آوازاں دی سال بیا ناراض نہ ہو, تینوں پتہ کوئی نہیں چوکھی دیر محمل چ میری بہن بہ نہیں سکتی. اللہ مصائب چ منتاں تے ہی ہوندیاں, ہوندے تے لفظ ہی ہیں, تھک جاندیاں میریاں بہنی. مولا نہ آنالی تا گھر. فرمایا نہ پریشان ہو, نہ میں حسین تیرے نہ وعدہ کردہ. مولا حکم. فرمایا زندگی دی ایک رات تیرے گھر آساں. جی بات ہے. مولا کو ڈین کو رتی. فرمایا 61 ہجری چان محرم دا 12ویں رات. جی بادشاہ بہتر. میں کافی سطرہ چھڑ دانا, ہر اکھ وس پئیے, بس 2 وین میں کرنے میں عبد عزیز نو وقت دین لگا. اللہ 61 ہجری چان محرم دا 12ویں رات میں تیرے گھر چاسا. بس میرے مہربانو شبیر وطن تے ٹر گئے, وقت گزر گیا. اے سال بھی دی شادی مجلس کو سید ہے تو میں نو معاف کریا ہے نا. میں مولا میں تاڑی بانی دا بالا لفظ اوکھا ہے, ایک وری آکھاں دا دوسری وری نہیں. اے سال بھی دی شادی خولی نال ہوئی. آکھو استلانت ہوئے اے او بغیرتے جس ڈیگر ویلے شبیر دے منہ تے پہلا تماچا ماریا. اللہ اکبر. چھوٹی معصومہ فرمیندے نے اندہ ایک ظلم میں نو قبر دی سامی تک تڑپایا. پوچھے گا بی بی کیڑا؟ فرمایا اے او ای جدہ میرا بابا بھج دے ہوئے گھوڑے دی زین تو لتھا ہے نا, اس لائن نے میرے بابے دی داڑی دے وچ ہاتھ پا کے تماچا ماریا. بی بی آدھی ای نہ مار, اندہ عباس کس گیا ہے. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کرا کو ماتمی آئے بیٹھو نا حسین بادشاہ دے. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کرا.